ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمالكم أمالكم. وقال عليه الصلاة والسلام: استغفروا ربكم فإني أستغفر في اليوم 70 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، مختلف قسم کے حالات انسان کی زندگی میں اخبارات کے ذریعے سے سننے، دیکھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے مواقع وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں۔ جس وقت ان اخبارات کی خبریں ہمارے کانوں سے ٹکرائیں، جس وقت ان اخبارات کی سرخیاں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں، جو ہی ہم لوگ ان حالات سے واقف ہوں، ایسے موقع پر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر تذکرہ، تبصرہ پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں، آگے کوئی بات ہم نہیں کرتے۔ ہمارے اسلاف کے زمانے میں جب ایسے حالات پیش آتے تھے، ان کے اعمال کیا ہوتے تھے؟ جس وقت ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا ان کا عمل اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب ہوا بھی تیز چلتی صحابہ کے زمانے میں تو صحابہ سب نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کا حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے معنی 3 ہیں۔ ایک، اللہ جو حالات آپ پر لائیں اس کو برداشت کر لو، ایک صبر ہے۔ دوسرا صبر یہ ہے اللہ کے جو احکام ہیں اس پر جم جاؤ، اور تیسرا صبر یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تذکرہ اور تبصرہ مت کرو۔ جو ہو گیا اللہ کے فیصلے پر قضائے مولا ازہما اولا سمجھ کر خاموش ہو جاؤ۔ توجہ اس بات کی طرف ڈالنی چاہیے ہماری تدبیر میں کیا غلطی ہوئی ہے، کیا چوک ہوئی ہے، کیا کمی ہوئی ہے۔ ایک ہے تدبیر، ایک ہے تقدیر۔
دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ تقدیر پر اللہ نے تدبیر کا بھی حکم دیا ہے، تقدیر پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا حکم نہیں دیا کہ تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاؤ اور یہ سوچتے ہوئے تقدیر میں رزق تقسیم شدہ ہے، میں ہاتھ پیر کیوں ہلاؤں، میں بھاگیوں کیوں، محنت کروں کیوں، میں ادھر ادھر چلوں کیوں، پھروں کیوں، بیٹھ جاتا ہوں، تقدیر میں جو رزق ہے وہ مل کر رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں یہ انسان کے اندر کی کاہلی ہے، انسان کے اندر کی سستی ہے، انسان کے اندر کی مستی ہے، اور اس مستی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آگے کے مراحل کو اور بھی بد سے بدترین کر سکتا ہے۔ حکم کیا ہوا؟ حکم یہ ہوا کہ جس وقت تم فارغ ہو جاؤ نماز سے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز مکمل ہو گئی، نماز ہو گئی، نماز پڑھ لیے، جمعے کی ادائیگی سے آپ فارغ ہو گئے، اب پورے جگہ پر پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فانتشروا کا حکم دیا، پھیل جاؤ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ الگ الگ جگہوں پر رکھے ہیں، آدمی جائیں، تلاش کریں، محنت کریں، کوشش کریں، من جد وجدا، جو محنت کرے گا اللہ ضرور اسے عطا کرے گا۔ خاموش بیٹھنے والوں سے کچھ نہیں ہوتا، محنت، کوشش۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا آپ نے کہ وہ بہت پریشان حال ہے اور عبادت میں بہت آگے آگے ہیں، لیکن محنت میں تھوڑی سی سستی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی تمہارے گھر میں کیا ہے؟ فرمایا حضور میرے گھر میں ایک برتن ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اس برتن کو لانے کا حکم دیا۔ برتن لانے پر آپ نے اعلان کیا من یشتری ھذا، بھئی اس کو کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے حضرت میں خریدنے کو تیار ہوں۔ کہا کتنے میں خریدو گے؟ کہا 1 درہم میں۔ آپ نے پوچھا من یشتری ھذا بدرہمین، اس کو 2 درہم میں کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی اٹھے کہنے لگے حضور میں 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 درہم والے کو وہ چیز عطا کر دی اور پھر 2 درہم لیے اور یہ صحابی کو دیا اور کہنے لگے جاؤ گھر کے ساز و سامان لے کر ڈال دو تاکہ بچے کھائیں پیئیں خوش رہیں، اور دوسرے 1 درہم سے کھلاڑی خریدو۔ اور آپ نے کہا 15 دن تک آپ مجھے نظر نہیں آنا۔ کیا مطلب؟ آپ کو ہم اپنی مجلسوں کی چھٹی دیتے ہیں، آپ نماز پڑھو چلے جاؤ، نماز پڑھو چلے جاؤ، نماز پڑھو چلے جاؤ، محنت کرو، 15 دن بعد ملنا۔ 15 دن تک محنت کرنے کا حکم دیا۔ تو صحابی گئے، جانے کے بعد انہوں نے محنت کی، جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹی، بازار میں لا کر لکڑیاں فروخت کی، جنگل میں جاتے تھے لکڑیاں کاٹتے تھے، بازار میں لاتے تھے فروخت کرتے تھے، 15 دن تک نظر نہیں آئے۔ 15 دن کے بعد حشاش بشاش چہرے کے ساتھ نظر آئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے بھی تقدیر ہے، تقدیر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تقدیر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ۔ پوچھا گیا حضرت کتنا بھروسہ کریں، کتنی محنت کریں، کتنا بھروسہ کریں، کتنی محنت کریں؟ تو جواب میں یہ ملا
کہاں کھڑے ہوئے تھے وہ؟ کہا ایک پیر اٹھائیے، اٹھایا۔ کہا دوسرا پیر اٹھائیے، کہا جی اٹھا نہیں سکتا۔ کہنے لگے یہ ایک پیر اٹھانے کی محنت ہے، دوسرے پیر اٹھانے سے مجبور ہو، تو ایک پیر تو تم اٹھاؤ، دوسرا پیر اللہ کی قدرت سے اٹھے گی۔ پہلا پیر تمہارے، دوسرے پیر میں تم مجبور ہو، تم نہیں اٹھا سکتے، وہ تقدیر ہے۔ اور ایک پیر جو اٹھا سکتے ہو وہ تدبیر ہے۔ تو تدبیر اختیار کرنے کو کہا حضور علیہ السلام نے، اے ابو ذر تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے، تدبیر اختیار کرو۔ کیوں؟ کوئی بھی نقصان انسان کی زندگی میں آئے تو وہ نقصان کیوں ہے، کس لیے ہے، کس وجہ سے ہے، کس بنیاد پر ہے، کہاں میں غفلت کر رہا ہوں، کہاں مجھ سے چوک ہو رہی ہے، کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کون سا گناہ میں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ جائزہ لینے پر پتہ چلے گا جناب والا یہاں پر تم غلطی کر رہے ہو، یہاں پر تم غلطی کر رہے ہو، یہاں پر تم غلطی کر رہے ہو، اور جہاں پر ہماری غلطی نظر آئے فوراً اس غلطی کے سوراخ کو بند کرو۔ پانی لیک ہو رہا ہے، پانی لیک ہو رہا ہے، پانی لیک ہو رہا ہے، ارے بھئی ٹینکی بھر کے پانی آیا اور صبح دیکھے تو پانی غائب۔ سوال پیدا ہوا پانی کہاں گیا، پانی کدھر گیا، پانی کس طرف گیا؟ بعد میں جائزہ لینے پر پتہ چلا ارے بھئی یہ پائپ میں لیک ہے، یہ لیکنگ پہلے بند کرو، تب جا کر ٹنکی کا پانی آپ تک پہنچے گا۔ اگر یہ لیک بند نہیں کرو گے، رات کو چڑھاؤ گے صبح کو ختم ہو جائے گا، رات کو چڑھاؤ گے صبح کو ختم ہو جائے گا، رات کو چڑھاؤ گے صبح کو ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں محنت خوب کرتے ہیں، خوب محنت۔ کوئی بھی بندہ، ایک تو یہ ہے بعض لوگ محنت کے سوماری، ان کو چھوڑیے، ان سے مجھے کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بدنام زمانہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بدنام خاندان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی، جن کو مفت کی روٹی توڑنے کی عادت پڑ گئی۔ ارے بھئی محنت کرو، محنت کی ہزاروں شکلیں ہیں، اور خصوصاً شہر میں رہنے والے اپنی محنت میں کوئی کسر نہیں کرنا چاہیے، کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ میں ایک جگہ گیا، بالکل ویران جگہ پر، وہاں پر آواز گونج رہی تھی، نان نان نان۔ اب میں پریشان، بھئی اس جگہ پر کوئی اب مائک میں آواز دے رہا ہے، کوئی فروخت کر رہا ہے، کون ہے وہ؟ بہت دیر کے بعد وہ ہمارے سامنے سے گزرے، دیکھے تو ہمارے ہی ایک ساتھی سامنے سے گزرے، بڑی خوشی ہوئی، ارے بھئی آپ یہاں؟ کہ لیں ہاں میں نان گھر میں بناتا ہوں اور ارد گرد اطراف، شہر کے اطراف محلوں میں جا کر فروخت کرتا ہوں۔ اپنے محلے میں فروخت کرنے میں کچھ حجاب محسوس ہوتا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، چلو دوسرے محلے میں چلے جاؤ۔ بے بنگلور کا ایک کونا دوسرا کونا انجان ہوتا ہے، آپ جا کر وہاں فروخت کریں گے، آپ جا کر وہاں بیچیں گے، آپ کا جانا پہچانا کوئی نہیں ملے گا، آپ آرام سے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شرم کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس بیچارے کو میں وہاں دیکھا، پھر سوچا یہ محنتی انسان، یہ محنتی انسان، یہ سست انسان نہیں۔ اور محنتی انسان کی روٹی بالکل پیور حلال ہوتی ہے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت تھانوی کا معمول تھا، ارے جو محنتی ہوتے ہیں ان کی روٹی کھایا کرو۔ جو لوگ، حضرت تھانوی کا معمول، بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کے مہمان بننا حضرت تھانوی پسند نہیں فرماتے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیسا مال کھلائے گا، وہ کہاں کی روٹی توڑوائے گا۔ غریب انسان کی روٹی وہ پیور حلال ہوتی ہے، وہ کھانے پر آپ کو عبادت میں مزہ ملے گا، ذکر میں مزہ ملے گا، تلاوت میں مزہ ملے گا، زندگی میں سکون ملے، اور پھر آپ کے اس جذبات، خیالات، سوچ میں آپ کے اور اضافہ ہو۔
تو غریبوں کی روٹیاں، غریبوں کی چائے، غریبوں کے اکرام، اس میں بہت برکات ہیں. لیکن ہمارے غریب شرما کے نہیں بلاتے. عربی میں دسترخوان پہ بلاؤں تو وہ دسترخوان بالکل ادنا سا ہوگا، چھوٹا سا ہوگا، معمولی سا ہوگا، دال روٹی ہوگی. یہ توڑیں گے کہ نہیں توڑیں گے؟ مرغ مسلم تو نہیں ہوگا. حقیقت میں نیک لوگ ایسے ہی دسترخوان پسند کرتے ہیں. وہ دسترخوان پر زبردستی حاضری دے لیتے ہیں، بادل ناخواستہ آ جاتے ہیں. جو دسترخوان پر مشکوک اور مشتبہ کھانا ہوتا ہے، اس دسترخوان پر پسند نہیں کرتے وہ ایسے روٹیاں توڑنا. جس دسترخوان پر مختلف قسم کے مالداروں کا، جن کی تجارت میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، ایسے دسترخوان پر حاضری دینے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. ذکر کی لذت ختم، سنتوں کا جذبہ ختم، غلط ارادے پیدا ہوتے ہیں، غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں، غلط سوچ پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ غلط میٹیریل اندر چلا گیا. جس وقت حجاج بلایا، دعوت دیا، تمام نیک لوگوں کو دعوت دینے کے بعد کھانا کھلا کر پھر کہنے لگا میں محفوظ ہو گیا تم لوگوں کی بد دعا سے. کیوں؟ تم لوگوں کو میں نے مشتبہ کھانا کھلا دیا. مشتبہ کھانا کھانے سے دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ عربی کہاں ہے سوراخ؟ دعائیں تو سب کی قبول ہوں گی، کیوں نہیں ہوں گی قبول دعا؟ اللہ پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اللہ تو کہتے ہیں ارے بھائی میرے بندے میرے بارے میں جب تم سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ملوں گا، ان سے کہہ دیجئے تم کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں جناب، انی قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تم ادھر ادھر کہاں جاتے ہو ہمیں پکارنے کے لیے؟ ادھر ادھر کہاں جاتے ہو ہمیں بلانے کے لیے؟ ادھر ادھر کہاں جاتے ہو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے؟ ادھر ادھر تم کہاں جاتے ہو ہمیں تلاش کرنے کے لیے؟ کہیں مت جاؤ، اپنے گھر کی کھوٹری میں مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، استغفار کرو، معافی مانگو، رو اللہ کے سامنے، وہیں پر ہم آپ کو مل جائیں گے. مسجد بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. جعلت لی الارض کلھا طہورا ومسجدا. حضور نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے پوری سرزمین کو پاک اور سجدے کی جگہ بنا دی. اس سے پچھلے جتنے انبیاء کی امتیں تھیں ان امتوں کو ہر جگہ پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس امت کے لیے اس بات کی اجازت ہے جہاں چاہے تم، پانی نہیں ملا تیمم کرو اور تیمم کر کے سجدہ کرو، نماز پڑھو. بھائی ریلوے اسٹیشن میں پڑھنا منع ہے، ٹرین میں پڑھنا منع ہے، فلائٹ میں پڑھنا منع ہے، بس میں پڑھنا منع ہے، کوئی منع نہیں. ہر جگہ پر تم نماز ادا کر سکتے ہو. شرط ہے جگہ کا پاک ہونا. اگر جگہ پاک ہونے میں شک و شبہ ہے تو ایسا مصلی لے لیجئے جہاں پر جگہ کی گندگی آپ تک نہ پہنچے. پلاسٹک کا مصلی لے لو، بچھا لو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز ادا کرنے والے بنو. نماز کی سستی اور کاہلی یہ انتہائی اللہ کو غضب میں لانے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کی بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں انا الذی کلمت البحار، میں وہ ہوں جس نے سمندر سے گفتگو کی. سمندر سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. اللہ کی گفتگو اپنی مخلوقات سے، اللہ کے احکام، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ سے بڑھ کر حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا حاکم، حاکموں کا حاکم وہ تو اللہ ہے. کوئی بھی پتا اللہ کے حکم کے بغیر جب حرکت نہیں کر سکتا، کیا پانی حرکت کر سکتا ہے؟ کیا ہوا حرکت کر سکتی ہے؟ کیا بارش کی حرکت ہو سکتی ہے؟
کیا پہاڑ کی حرکتیں ہو سکتی ہیں؟ کیا زلزلہ اللہ کے حکم کے بغیر آ گیا؟ اور ہمارا کام کیا؟ کسی جگہ پر اس طریقے سے آفتیں کی خبر سنو فوراً تم استغفار کرنے والے بنو، ان کے حق میں دعا کرو، ان کے حق میں توبہ کرو، ان کے حق میں تعاون کرو۔ کیوں تعاون کرنا؟ یا اللہ اس طرح کے حالات ہم پر آنے سے تو بچا لے۔ الصدقۃ ترد البلا، الصدقۃ ترد البلا، صدقہ تمام مصیبتوں کو ہٹا دیتی ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ صدقہ، صدقہ دو۔ صدقہ تین طرح کے صدقہ ہیں۔ ایک ہے مالی صدقہ، مالی صدقہ، خود اپنے پاس جو مال ہے جتنا ہے دو، یہ سوچ کر دو ان آفتوں سے اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ ان آفتوں سے میرے بیوی بچوں کو بچا، ان آفتوں سے میرے گھر کو بچا، ان آفتوں سے میری تجارت کو بچا، ان آفتوں سے میرے خاندان کو بچا، ان آفتوں سے امت مسلمہ کو بچا۔ دعا کرو، صدقہ دو، غریبوں کی امداد کریں گے اللہ خود کے غریب ہونے سے اللہ بچا لے گا۔ ہم پیسہ بچانے کو بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ پیسہ بچانا کمال نہیں ہے، پیسہ بچانا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ نے جہنم کی وادی کے بارے میں بتایا۔ کون ہے ہمزۃ اللمزہ کا حقدار؟ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، خرچ ہی نہیں کرتا۔ میں تو کہتا ہوں بھائی آپ سڑکوں پہ جا رہے ہیں، بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، بہت ساری گاڑیاں، دیکھو مالس میں خریدنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، مالس میں تو پوری دنیا خریدتی ہے، ایرے غیرے بھی خریدتے ہیں، لیکن تمہیں خریدنا کہاں ہے؟ کہاں خریدنا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ وہ مسلمان غریب بیچارہ جو سڑکوں پہ گاڑیاں لگا کر کھڑا ہوا ہے اور اس امید کے ساتھ ہے کہ کوئی آئے گا مجھ سے خریدے گا، اور آج شام میرے گھر کے اندر ہانڈی میں چڑھاؤں گا اور میرے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے، یہ سوچ کر جو گاڑیاں لگا کر سڑکوں کے کنارے کھڑا ہوا ہے ان کے پاس جا کر خریدو اور ان سے بھاؤ تاؤ مت کرو۔ وہاں جا کر ماموں اتنے ریٹ میں دے ڈالو، اتنے کلو میں اتنے دے ڈالو، ارے بھائی آپ جو 20 روپے دے رہے ہیں یہ سوچ کر دیجئے یہ اس کے لیے میں مدد کر رہا ہوں، سوچ کر دیجئے، اس کی دعائیں لگے گی۔ کل ہم ایک جگہ پر کھڑے ہوئے، اس مسلمان بیچارہ بوڑھا انسان کان ہی سنائی نہیں دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کچھ وہ سن رہے ہیں کچھ۔ اب اندازہ لگاؤ اس بیچارے کے اس دکھ اور درد کو کون سمجھے گا؟ اس حالت میں جا کر وہ جو گاڑی پر کھڑا ہوا ہے بارش کے موسم میں، اس کیفیت کو، اس حالت کو کون سمجھے گا؟ اور ہم لوگ مالس میں جا کر خرید لے پائیں گے، سب بیوی بچوں کے ساتھ چلے آتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، سب جا رہے ہیں، تم لوگ کیوں جا رہے ہو؟ تم غریب دکان چلر والا ہے نہیں تمہارے دکان کے آس پاس؟ ارے بھائی محلے میں ہے نہیں ہے، ان کے پاس جا کر خریدو، مالس میں جانا کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ جب چلر چیزیں آپ کے آس پاس دکانوں میں ملتی ہیں ان کے پاس خریدو، ان مسلمانوں کو آباد کرو، ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو۔ آپ جا کر پوچھو کبھی ان سے خیر خیریت، تب آپ کو پتا چلے گا ان کے گھر کے حالات کیا ہیں، ان کو تکلیف کتنی ہے، اس کے باوجود ان کا دل اتنا بڑا۔ کل ہم خریدے، ہم نے کبھی بھاؤ تاؤ نہیں کیا، تو وہ بیچارہ بوڑھا ہی کہنے لگا حضرت یہ آپ کے واسطے رکھ لیجیے۔ میں نے کہا نہیں میں آپ آتے ہی نیت کے لئے یہ آپ کے لیے دوں گا۔ ہم گئے اس بیچارے کو دیکھنے کے لیے، وہ ہمارا خیال کر رہا ہے۔ یہ سنت یاد رکھنا ہمیشہ،
گاڑی چلاتے ہو جا رہے بھر بول کر. ایک انسان مسلمان پیدل جا رہا ہے, کھڑا کر کو ماموں کہاں جانا؟ یہاں جانا بیٹے, لے لے جاؤ وہاں چھوڑو. یہ صدقے ہیں نہیں صدقے, اس کے عادی بنو. اس سے تمہارا گھر مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. ہم لوگ بڑے دادا کی طرح دادے رہیں گے, دائیں نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے. کون پیدل جا رہا ہے, کون مجبور جا رہا ہے, کون معذور جا رہا ہے. شام کے اوقات میں بٹھانے کی اجازت نہیں, یاد رکھنا. شام کے اوقات میں نہیں, رات کے اوقات میں نہیں. جہاں پر امن والا علاقہ نہیں ہے, جہاں پر ایسے ریڈ زون ہے, ریڈ زونوں میں آپ نہ بٹھائیں. وہاں جا کر حضرت بولے نہ بول کر بٹھا لے کر گرفتاری مت موڑ لیجئے. میں عام معذور انسانوں کو بول رہا ہوں. سڑک پر آپ جا رہے ہیں, آپ کی پیچھے کی سیٹ خالی ہے, وہاں تک آپ جا رہے ہیں, آپ وہاں تک چھوڑ دیجئے. اس معذور کا بھلا ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ الگ چیز ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے یہیں پیدل جانا ہے, مجھے یہیں جانا ہے. آپ کو ثواب مل جائے گا, اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کی نیت کو اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کے سوچ کو اللہ دیکھ رہا ہے. آپ نے مدد کے خاطر جو کھڑایا اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارا تعلق اللہ سے ہے. نہیں بیٹھانا تو اس لیے آپ کو زیادہ صدمے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بات نہیں بیٹھا تو کیا ہوا, لیکن آپ نے ان کو بٹھانے کی نیت سے گاڑی کھڑایا تو ضرور. اس پر آپ کو صدقے کا ثواب بھی مل گیا, صدقے کی برکات بھی حاصل ہو گئی, اور پھر آپ کے نسلوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچا لے گا. بولتے نہیں بولتے کس کی دعا کی بھائی, اللہ اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا. سیکنڈز میں, انچز میں اللہ بچا لیتے ہیں. انچز, سیکنڈز. بڑی مصیبت ہماری طرف آنے والی تھی, ہمارا وہ صدقہ اللہ آڑ میں لا لیتے ہیں. پوچھا بتائیے اس سے بڑھ کر پانی سے بھی, آگ سے بھی, پہاڑ سے بھی, لوہے سے بھی بڑھ کر طاقت کس کی ہے؟ ہواؤں سے بھی. فرمایا مومن کے صدقے کی. مومن جو صدقہ کرتا ہے وہ کوئی معمولی صدقہ نہیں ہے. اور صدقوں میں ایک صدقہ اچھی باتیں بتانا, اچھی باتیں بتانا. کلمۃ طیبۃ صدقۃ. آپ نے فرمایا اچھی باتیں بتانا بھی صدقہ ہے. کسی کو بٹھا کر اچھی بات ہے, بھائی تو بہت بڑا چھتری بن گا, ذرا تیری چھتری پن کم کر با, دیکھ لو کچھ روزانہ میں تجھے نصیحت کرے ہمیں. کیوں؟ دوست کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. آپ نے نصیحت کی, بھائی یہ جھوٹ. الامر بالمعروف صدقۃ والنہی عن المنکر صدقۃ. آپ نیکی کا حکم دے رہے ہیں, صدقہ ہے. برائی سے آپ روک رہے ہیں, صدقہ ہے. اگر آپ نے مسکرا کر ملاقات کر لی, مسکرا کر ملاقات کرنا بھی صدقہ ہے. مسکرا کر ملاقات کرنا بھی صدقہ ہے. آپ چلتے چلتے راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا, اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ, وہ بھی صدقہ ہے. آپ اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ کھلا دیے, بچے سب آ رہے ابو 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 کھا لے, ابو بیٹھ کو کھا رہے ہیں, کھلا رہے نہیں بچوں کو. کھلائیے, بچوں کو کھلائیے. بچوں کو کبھی کبھار کھلونا لے کر جائیے. کھا لے ہاتھا ہلا لے مت جاؤ. کبھی کبھار بچوں کو کھلونا بھی لے کر جاؤ, کبھی کبھار بچوں کو مٹھائی بھی لے کر جاؤ, لے جاؤ. وہ چاہے ایکسٹرا پیسے آپ کے لگیں گے, لیکن بچے جو خوش ہوں گے اس پر اللہ خوش ہوگا. حضور سے پوچھا گیا, حضور میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے کا حق کس کا رکھتا ہوں, بتائیے کس کا حق رکھتا ہوں میں کہ میں سب سے زیادہ صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا وابدع بمن تعول. جو تیرے اہل و عیال ہیں ان سے پہلے تو صدقہ شروع کر. کیا مطلب؟ تو تیرے بیوی بچوں کا پہلے اچھا خیال رکھ, تیرے بیوی بچوں کا اچھا خیال رکھ. یہ صدقہ ہے, ہم بوجھ نہ سمجھیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بیوی بچوں کا اتنا خیال رکھیں
کہ ماں باپ کو بھول جائیں. یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، احمق کی علامت ہے. احمق وہ کیا کرتا ہے؟ فرض کو بھول گیا، واجب کو یاد رکھا. ارے بھئی ماں تو ماں ہے. مردوں کے لیے ماں باپ کی خدمت فرض کا درجہ ہے. آپ کے لیے اول درجہ مرتے دم تک، جب تک آپ کے والدین قید حیات رہیں تب تک آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں گے، حساب کتاب نہیں دیکھیں گے. باپ کو وقت دیں گے، بیٹھو، اس وقت تک بیٹھو. باپ اٹھ کر آپ سے چلے جائیں یا باپ کہیں جاؤ بیٹا آرام کرو. ہمارے گھر پر باپ آتے ہیں، وقت ہی نہیں دیتے، 5 منٹ بھی نہیں. انہیں بہت بڑا ترم خانہ. آئے گا سیدھا جا کر بیڈ روم میں سو جائے گا. آئے گا باپ کھائے کہ نہیں کھائے، چائے دیے کہ نہیں دیے، کوئی سوال جواب نہیں. یہ انتہائی غلط اور متکبرانہ کیفیت، اسے ختم کرو. جیسے تم اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کرو گے اسی طرح تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. والدین کو اگر تم نے وقت نہیں دیا، ماں کے ساتھ نہیں بیٹھے، امی بیٹھے ہوئے ہیں باہر، جا کر بیٹھو امی کے پاس، ابا کے پاس جا کر بیٹھو. چاہے ان کے پاس کوئی، آج کل تو پراپرٹی کے والدین، پراپرٹی کے مالکان والدین، ان کے پاس تو لوگ بہت بیٹھتے ہیں. امی 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 امی، پراپرٹی ہونا نا فقیرہ. ان کے پاس وہ بیٹھیں گے، خوب بیٹھیں گے فقیروں کی طرح، جیسے بھکاری لوگ بیٹھتے ہیں. تو یہ مطلبی لوگ ہیں. یہ مطلبی لوگوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اور یہ ایک وہ ہیں، ایک وہ جو غریب ماں باپ جا کر بیٹھ رہا ہے. دیکھنے والی ذات اللہ کی، وہ دیکھ رہی ہے. اوہ، جنت کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جنت کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے. یہ تو جنت کے پاس بیٹھا ہے. الجنت تحت قدم امہاتکم، یہ تو جنت کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جنت کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا، وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے. تو جو جنت کے پاس بیٹھے، جنت کے دروازے کے پاس بیٹھے اور دونوں کو خوش رکھے، کہ اللہ جنت نہیں دے گا. بچوں کو جہنم سے بچانے کی طاقت والدین کی دعا میں ہے. بچوں کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو واقعہ مشہور ہے. آپ نے بلایا، ماں کو پوچھا آپ کے بچے کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، آپ معاف نہیں کرو گی؟ تو وہ اتنی ناراض تھی. کہا نہیں. کہا ارے بھائی یہ کام کرو، لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ، اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. کہا نہیں 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 نہیں، پھر معاف کر دیجئے ورنہ تو جہنم میں جائے گا. تو انہوں نے دل سے معاف کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی اپنے اولاد کے لیے. وہ دعائیں آپ کو ان کے انتقال کے بعد نہیں ملے گی. وہ چلے گئے، پھر دوبارہ وہ دعائیں نہیں ملے گی ماں باپ کی. جب تک وہ ہیں قدر کر لو، ان سے کہہ دو کہ وہ دعائیں کریں، دعائیں کریں، دعائیں کریں. ماں کی دعائیں لے لو، باپ کی دعائیں لے لو، جتنا لینا ہے لے لو. چلے گئے، پھر اس کے بعد جا کر آپ کس کو ماں بول کر بلاؤ گے؟ بتاؤ. چچا 100 مل جائیں گے آپ کو، تایا 100 مل جائیں گے، سسرے بھی 100 مل جائیں گے، ساس بھی مل جائے گی، ماں ملے گی؟ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے، باپ ایک ہی ہوتا ہے. اور ایک بڑا مجمع ماں باپ کو چھوڑ کر ساس سسروں کی خدمت میں. واہ ماشاءاللہ، کیا عقل پائی آپ نے. داد دینی چاہیے آپ کو. ساس سسرے کا تو بڑا خیال ہے، ہمارے سسرے آپ کو ہی، ہمارے ساس آپ کو ہی. وہی خوشی آپ ہمارے امی آپ کو ہی کہیں کو نہیں بولتے. افسوس کی بات ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. غریب بوڑھے ماں باپ تنے تنہا رہتے ہیں. کل پرسوں ایک جنازے میں گیا، تنے تنہا بوڑھے ماں باپ، تنے تنہا.
بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، دونوں بیرون۔ اور آج کل عام ہو گیا ہے بنگلور میں، ہمارے بچے وہیں، ہمارے بچے وہیں، ہمارے بچے وہیں۔ کیا فائدہ؟ کیا بچوں کو آپ نے کمانے کے لیے پیدا کیا؟ کوئی ضرورت نہیں، روٹی چٹنی کھاؤ لیکن پریوار کے ساتھ رہو، یہاں رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق یہیں پر عطا کرے گا، بس ماں کی دعا لے لو، باپ کی دعا لے لو۔ اب جنازہ اٹھا، سب پرائے لوگ تھے جنازے میں، بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، سب پرائے لوگ تھے۔ کتنا تڑپ گئے ہوں گے وہ لوگ۔ یہ الگ چیز ہے، آج کل ویڈیو کالنگ ہے نا حضرت، ویڈیو کالنگ میں بات کر لیتی ہیں، کیوں بھئی ویڈیو کالنگ میں تسلی ہو جاتی ہے؟ پوچھو، آپ کی اولاد آپ سے یوں کہے ابو میں جا رہا ہوں، ویڈیو کالنگ میں بات کر لیں گے بس تسلی ہو جائے گی؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ تمام گناہ ہیں، گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں، زندگیاں اس میں تنگ ہو جائیں گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی ہمارے قرآن کے پیغامات کو بھول کر اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی زندگی تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کیوں؟ اس نے اللہ کے بیان کردہ احکام کو پس پش ڈال دیا، کوئی توجہ نہیں دی اس نے قرآن پاک کی طرف۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام زندگیوں کے گوشوں پر ہم نظر ڈالیں، توجہ ڈالیں، غور کریں۔ میری زندگی کیا ایسی ہے؟ ہاں ہے، تو توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ، چینجز لاؤ۔ ہمارا میاں ایسا بول ڈالے تو کیا ہوا؟ ظلم کیے ہوں گے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں بھائی، بیوی کے خاطر ماں سے مت لڑو، بیوی کے خاطر باپ سے مت لڑو۔ آج کل اولاد کے وجہ سے بھی لوگ ماں باپ سے لڑ لیتے ہیں۔ ارے اولاد تو اولاد ہے بھائی، اولاد تو آج تو سما اس کو بھی تربیت دینے کے لیے بھائی امی بول ڈالے، دادی بول ڈالے تو کیا ہوا، دادا بول ڈالے تو کیا ہوا؟ کیسا بات تمہیں آگے ہمارے بچے کو بول سکتی، پوترے کو نہیں بول سکتے، نواسے کو نہیں بول سکتے۔ بڑے جب تک ہیں ان کے بول کو تربیت سمجھ کر صبر کرو، بہت پائیں گے زندگی میں خیر، دعائیں اگر مل گئی زندگی میں بہت خیر پائیں گے۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے سب سے اہم جو حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کیرل میں کیا ہوا، وائناڈ، کیسے کیسے حالات پیش آئے، کتنے لمحات میں حیات ممات سے بدل گئی، آبادی بربادی سے بدل گئی۔ یہ تمام حالات وہ ہیں جو ہم لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں، احتیاط کر لو بھائی، احتیاط کر لو، احتیاط کر لو، احتیاط کر لو۔ ان احتیاط میں اس وقت آپ کے سامنے وہاں سے نمائندے معتبر جماعت والے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آج جمعے کی نماز کے بعد انہی احباب کا چندہ ہے جو وہاں کے نقصان جن علاقوں میں ہو گیا، ان تمام علاقوں کے تلافی کے لیے جو کچھ ان کے بس میں ہو سکتا ہے کرنے کے لیے وہ احباب سب کے سب ہماری خدمت میں آئے ہیں۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا تعاون کریں، ہم ان کا خیال رکھیں، ہم ان کے دکھ میں شریک ہوں، ہم ان کے درد میں شریک ہوں، اور ہم جہاں تک ہمارے بس میں ہے
آپ صدقات سے بھی زکوٰۃ سے بھی آپ ان کا تعاون کر سکتے ہیں، آپ ان کا تعاون کیجئے۔ یہاں پر تشریف لائے ہیں، نماز کے بعد آپ کے سامنے اسی کا اعلان ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی نیت سے ڈالو، صدقے کی نیت سے ڈالو، آپ تحفظ کی نیت سے ڈالو، اللہ کے لیے امن اور اپنی بیماریوں کے لیے شفا، جو آپ کی تکلیفیں ہیں ان تمام تکلیفوں کو دور کرنے کی نیت سے اور آسمانی اور زمینی بلاؤں سے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی ہواؤں اور طوفانوں سے بچاؤ کی نیت سے آپ ڈالیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔